فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کا یہ 8واں پارٹ ہے اور ہم باب 8 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے عدل و انصاف۔ سب سے پہلے اس کی فہرست پیش کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے عدل کا نتیجہ 183، مظلوم کی صدا سے سلطان بے چین ہو گیا 184، انصاف کی وجہ سے دشمن پر کامیابی ہوئی 186، سلطان ملک شاہ اور بوڑھی عورت 187، نوشیروان اور طاق مدائن 189، جب بادشاہ عادل ہو تو رعایا بھی امین ہوتی ہے 190، خضر منصور کو عدل و انصاف کی تلقین کرتے ہیں 191، سلطان جلال الدولہ اور مظلوم کسان 193، دشمن کے روبرو عدل علی کا تذکرہ 195، مساوات حیدری 199، مالک اشتر کا مشورہ اور حضرت علی کا جواب 205، عقیل سے گرم لوہے کی داستان سنیں 206، چند روایات 208۔ اب صفحہ نمبر 183 سے باقاعدہ باب 8 کا آغاز ہوتا ہے، عدل و انصاف۔ پہلا واقعہ عمر بن عبدالعزیز کے عدل کا نتیجہ۔ ایک مرتبہ منصور دوانقی نے عمر بن عبید سے نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں سنی سنائی بات بتاؤں یا اپنی چشم دید بات بتاؤں؟ منصور دوانقی نے کہا، بھلا سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ عمر بن عبید نے کہا، عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ میں سے انصاف پرور حاکم تھا اور اسی کے زمانے میں لوگ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے ورثاء میں 11 افراد تھے اور اس کی کل میراث 700 مثقال طلا تھی۔ اس کے ورثاء میں سے ہر ایک وارث کو 150 قیرات چاندی ملی، اور جب ہشام بن عبد الملک کی وفات ہوئی تو اتفاق سے اس کے ورثاء کی تعداد بھی 11 ہی تھی۔ ان میں سے ہر وارث کو 1 ملین یعنی 10 لاکھ مثقال سونا حصے میں آیا۔ چند دنوں کے بعد میں نے عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کو دیکھا جس نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد اور حج کے لیے لوگوں کو دیے، اور میں نے ہشام کے ایک بیٹے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ ریفرنس ہے زینت المجالس مجدی۔ اگلا واقعہ، مظلوم کی صدا سے سلطان بے چین ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی ایک رات سونے کے لیے اپنے بستر پر گیا تو کوششوں کے باوجود اسے بستر پر نیند نہ آئی۔ اسے خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم اپنی داد رسی کے لیے آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے غلام کو بلا کے کہا کہ باہر جا کے اچھی طرح سے دیکھو، اگر اس وقت کوئی مظلوم شکایت لے کر آیا ہوا ہو تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔ غلام دیکھ کر واپس آیا اور کہا کہ مجھے اس وقت کوئی مظلوم نظر نہیں آیا۔ سلطان نے دوبارہ سونے کا ارادہ کیا تو اس بار بھی اسے نیند نہ آئی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ غلام نے مظلوم کی پوری طرح سے جستجو ہی نہیں کی۔ خود بستر سے اٹھ کر باہر آیا۔ اس کے حرم سرا کے قریب ایک مسجد تھی اور مسجد سے ایک شخص کی آہو فریاد کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان مسجد میں آیا تو دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، وہ خدا جسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ اس پر مسلط ہوتی ہے۔ محمود نے مظلوموں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں اور اپنے ندیموں کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کر رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر محمود نے کہا، میں آ گیا ہوں، تم اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اس شخص نے کہا، بادشاہ، تیرے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام مجھے نہیں معلوم
وہ میری عزت کو تباہ کر رہا ہے، وہ میرے گھر آ کر میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ سلطان نے کہا اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت وہ جا چکا ہوگا۔ سلطان نے کہا جب وہ دوبارہ تمہارے گھر میں داخل ہو تو مجھے فوراً آگاہ کر دینا۔ پھر سلطان نے اپنے دربانوں کو بلا کر کہا کہ تم اس شخص کو اچھی طرح سے دیکھ لو، یہ جس وقت بھی مجھ سے ملنا چاہے تم اسے نہ روکنا۔ اگلی رات وہ فوجی افسر اس غریب کے عزت و ناموس برباد کرنے کے لیے اس کے گھر آیا۔ مظلوم اسے دیکھ کر فوراً سلطان کے پاس آیا اور اسے اس ظالم کے آنے کی اطلاع دی۔ سلطان نے فوراً اپنی تلوار اٹھائی اور اس شخص کے گھر آیا۔ آ کر دیکھا تو وہ شخص اس کی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ سلطان نے اس شخص سے کہا کہ تم جلدی سے چراغ بجھا دو۔ اس شخص نے چراغ بجھایا تو سلطان نے اس پر تلوار کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر حکم دیا کہ اب دوبارہ چراغ جلاؤ۔ اس شخص نے چراغ جلایا تو سلطان نے غور سے مقتول کے چہرے کو دیکھا اور فوراً سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر صاحب خانہ سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہو میرے پاس لاؤ، میں سخت بھوکا ہوں۔ اس شخص نے عرض کی کہ سلطان زی جا، آپ ہم غریبوں کے گھر کا کھانا کیسے کھائیں گے؟ سلطان نے کہا کہ بندہ خدا جو کچھ بھی تمہارے گھر میں ہو کھانے کے لیے لے آؤ۔ وہ شخص خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لایا۔ پھر سلطان نے وہ روٹی کھائی۔ اس شخص نے سلطان سے پوچھا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے چراغ بجھانے کا حکم کیوں دیا تھا اور پھر مقتول کو دیکھ کر آپ سجدہ شکر میں کیوں گئے اور ایک غریب کے گھر میں کھانا کیوں کھایا؟ سلطان محمود نے کہا کہ جب میں نے تیری فریاد سنی تو میں یہ سمجھا تھا کہ میرے مصاحبین میں سے کسی کو ایسی جرت نہیں ہو سکتی، ہو نہ ہو یہ میرے کسی بیٹے کا کارنامہ ہے، اسی لیے میں نے تجھے چراغ بجھانے کا حکم دیا تھا تاکہ اگر مجرم میرا بیٹا ہو تو شفقت پدری عدالت میں حائل نہ ہو جائے۔ اور جب تم نے دوبارہ چراغ جلایا تو میں نے دیکھا کہ مقتول میرا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک فوجی افسر تھا، اس لیے میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور میرے کسی بیٹے سے یہ جرم صادر نہیں ہوا، اسی لیے میں نے سجدہ شکر کیا کہ میرے کسی بیٹے سے یہ جرم صادر نہیں ہوا۔ اور کل رات سے میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب تک میں ظالم کو سزا نہ دوں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اسی لیے میں کل سے بھوکا تھا اور تم سے کھانا لانے کی درخواست کی۔ اگلا واقعہ ہے انصاف کی وجہ سے دشمن پر کامیابی ہوئی۔ امیر احمد سامانی عمرو لیف سے جنگ کرنے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب شہر بخارا سے اس کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ بخارا کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور ان کے خوشے دیواروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں امیر احمد سامانی نے دل میں سوچا کہ میری ساری فوج میری انصاف پسندی اور عدل سے واقف ہے، اگر انہوں نے میرے عدل کو مد نظر رکھ کر پھل نہ توڑے تو میدان جنگ میں میری کامیابی یقینی ہوگی، اور اگر میرے فوجیوں نے پھل توڑے تو میری کامیابی مشکل ہو جائے گی اور پھر میں یہاں سے ہی واپس وطن روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک شخص کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے فوجی باغات کے پھل توڑتے ہیں یا نہیں۔ کچھ دیر بعد نگران نے آ کر اسے اطلاع دی کہ آپ کے کسی بھی فوجی نے پھل نہیں توڑے۔ یہ سن کر امیر سامانی نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ اب جنگ میں میری جیت یقینی ہے، کیونکہ عدل کامیابی کی کلید ہے، اور آخر کار وہ جنگ میں کامیاب رہا۔ اس واقعے کی تفصیل ہم اپنی اس کتاب کے باب تکبر و خود پسندی میں لکھ چکے ہیں۔ اگلا واقعہ سلطان ملک شاہ اور بوڑھی عورت۔ ایک دن ملک شاہ شکار کے لیے روانہ ہوا اور ایک قلعے میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے غلاموں نے ایک لاوارث گائے دیکھی تو اسے پکڑ کر ذبح کر دیا اور اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ اتفاق سے وہ گائے ایک بوڑھی بیوہ عورت کی تھی جس کے 3 بچے تھے اور اس کے گزر اوقات اسی گائے کے دودھ پر ہوتا تھا۔ بڑھیا کو جب یہ معلوم ہوا کہ آج بادشاہ کا گزر دریائے زندہ رود کے پل سے ہوگا تو بڑھیا دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد سلطان اپنی فوج کے ہمراہ وہاں آیا۔ بڑھیا خاموشی سے اس کی فوج کو گزرتے ہوئے دیکھتی رہی اور جب سلطان کی سواری پل پر سے گزرنے لگی تو بڑھیا اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ایلپ ارسلان کے بیٹے، اس پل پر حساب دو گے یا پولیس صراط پر حساب دو گے؟ سلطان ملک شاہ نے کہا کہ اے ضعیفہ، میں پولیس صراط پر حساب نہیں دے سکتا،
البتہ اس پل پر حساب دینے کو تیار ہوں. بتاؤ تم پر کس نے ظلم کیا ہے تاکہ میں تمہاری داد رسی کروں. بڑھیا نے کہا کہ سلطان میری ایک گائے تھی، تیرے فوجی اسے ذبح کر کے کھا گئے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اپنی فوج کو صحیح تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں. سلطان نے حکم دیا کہ جن فوجیوں نے ایسا کیا ہے انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے. کچھ دیر کے بعد مجرم سلطان کے سامنے پیش ہوئے. سلطان نے انہیں سخت ترین سزا دی اور بڑھیا کو ایک گائے کے بدلے میں 100 گائیں دیں. اور پھر بڑھیا سے پوچھا کیا اب تو ایل پرسلان کے بیٹے سے راضی ہے؟ بڑھیا نے کہا خدا کی قسم میں راضی ہوں. ملک شاہ کے جانے کے بعد عورت نے اس کی خاک کے پا پر سر رکھا اور کہا خدایا ایل پرسلان کے بیٹے نے اپنی پستی کے باوجود میرے ساتھ انصاف کیا ہے اور اس کے ساتھ سخاوت بھی کی ہے. خدایا تو کریم ہے، تو اس پر فضل کر اور اسے معاف فرما دے، تو یہ تیری سخاوت سے بعید نہیں ہے. ملک شاہ کی وفات کے بعد ایک عابد نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ملک شاہ خدا نے تجھ سے کیا سلوک کیا؟ ملک شاہ نے جواب دیا اگر دریائے زندہ رود کے پل پر میں نے انصاف نہ کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ریفرنس ہے تاریخ بحیرہ صفحہ نمبر 25 زینت المجالس مجدی. اگلا واقعہ ہے نوشیروان اور طاق مدائن. بیان کیا جاتا ہے کہ جب نوشیروان بادشاہ نے مشہور زمانہ محل طاق مدائن بنانے کا ارادہ کیا اور جس جگہ کو اس نے محل کے لیے منتخب کیا تھا اس کے متعلق اس نے حکم دیا کہ جن لوگوں کی زمین محل میں آتی ہو ان سے زمین خرید لی جائے. تمام لوگوں نے اپنی زمینیں فروخت کر دیں، لیکن اس علاقے میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی. وہ اپنی زمین بیچنے پر رضامند نہ ہوئی اور اس نے کہا کہ میں کسی قیمت پر سلطان کی ہمسائیگی سے محروم نہیں ہونا چاہتی. جب بادشاہ کو اس کے جواب سے مطلع کیا گیا تو اس نے کہا کہ بڑھیا کو مکان فروخت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. الغرض کے محل تیار ہو گیا لیکن اس کی ایک دیوار ٹیڑھی ہو گئی. ایک دفعہ سلطان نے روم کا سفیر آیا اور اس نے محل دیکھا تو بڑی تعریف کی، لیکن اس نے محل کے ایک حصے میں کجی دیکھی تو پوچھا کہ محل کے اس حصے میں کجی کیوں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اس کے ساتھ ایک بڑھیا کا مکان ہے، اس نے اپنا مکان بیچنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے یہاں دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہے. اس نے یہ سن کر کہا عدل و انصاف کی یہ کجی ظلم کی استقامت سے بہتر ہے. تاریخ بحیرہ کے صفحہ نمبر 32 پر مرقوم ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا طاق مدائن سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے نوشیروان بادشاہ کو حکم خداوندی سے زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اللہ نے تجھ سے کیا سلوک کیا؟ نوشیروان نے کہا کہ میں کافر تھا اسی لیے جنت سے محروم ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں عادل بھی تھا اسی لیے دوزخ کی آگ میں جانے سے بھی بچ گیا ہوں. اگلا واقعہ جب بادشاہ عادل ہو تو رعایا بھی امین ہوتی ہے. نوشیروان بادشاہ ایک مرتبہ لباس اور حلیہ بدل کر ایک دیہاتی کا مہمان ہوا. صاحب خانہ نے اسے ضیافت دی. نوشیروان نے دیکھا کہ اس کا انگوروں کا باغ پک کر تیار ہونے والا ہے تو اس نے میزبان سے باغ کے انگور کھانے کی فرمائش کی. میزبان اپنے باغ سے انگور لانے کی بجائے ایک اور مقام پر انگور لے آیا اور مہمان کے سامنے انگور پیش کیے. نوشیروان نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تو مجھے اپنے ہی باغ کے انگور کھلاتا، مگر تو اپنے باغ کے انگور کھلانے کی بجائے کسی اور کے باغ سے انگور لے آیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میزبان نے کہا کہ جناب میں نے ابھی تک ان انگوروں کا خراج ادا نہیں کیا، ابھی تک میرے باغ کے انگوروں میں سلطان کا حصہ ہے، جب تک میں حکومت کی بٹائی ادا نہ کر لوں اپنے باغ کے انگوروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. رعایا کی ایمانداری دیکھ کر بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کو تمہارے انگور کے باغ کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن تو اس کے باوجود بھی اپنے باغ میں تصرف نہیں کرتا. میزبان نے کہا ہم نے سنا ہے ہمارا سلطان عادل ہے اور جب سلطان عادل ہو تو رعایا بھی امین ہوا کرتی ہے. ریفرنس تاریخ بحیرہ. اگلا واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام منصور کو عدل و انصاف کی تلقین کرتے ہیں. سن 144 ہجری میں منصور حج کرنے کے لیے مکہ آیا اور دار الندوہ میں قیام کیا. وہ رات کے پچھلے پہر بیت اللہ کے طواف کے لیے آتا اور نماز فجر پڑھ کر اپنی جگہ چلا جاتا. ایک رات منصور طواف میں مصروف تھا کہ اس نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے خدا کے حضور یوں عرض کر رہا تھا کہ خدایا
زمین پر ظلم و جور ظاہر ہونے کی ہم تیرے پاس شکایت کرتے ہیں۔ خدایا تو دیکھ رہا ہے کہ حقداروں کو حق نہیں ملتا اور ظلم کا دور دورہ ہے۔ منصور نے غور کیا کہ اس فریاد کو سنا اور اس شخص کو بلا کے کہا کہ میں تجھ سے یہ کیا سن رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا اگر تو میرا کہنا مانے تو میں تجھے چند باتیں بتاؤں۔ منصور نے کہا تم جو چاہو خوشی سے کہو۔ اس شخص نے کہا کہ خداوند عالم نے تجھے مسلمانوں کا نگہبان مقرر کیا ہے، مگر تو نے اپنے دروازے پر دربان کھڑے کر دیے ہیں جو لوگوں کو تیرے پاس آنے سے منع کرتے ہیں۔ ظالم وزراء اور خائن حکام نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اسی لیے پوری مملکت میں ظلم و فساد کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ میں کبھی کبھی چین جاتا رہتا ہوں، وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اتفاق سے اس کی قوت سماعت ختم ہو گئی تو وہ زار و قطار رونے لگا۔ وزراء نے رونے کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں قوت سماعت کی محرومی کی وجہ سے نہیں روتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب میں فریادیوں کی فریاد نہیں سن سکوں گا۔ اب اگرچہ میں قوت سماعت سے محروم ہو چکا ہوں مگر ابھی بھی میرے پاس قوت بصارت موجود ہے، میں اسی قوت کے ذریعے سے فریادیوں کی مدد کروں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے ملک میں مظلوم اور ستم رسیدہ شخص کے علاوہ کوئی شخص سرخ رنگ کا لباس نہ پہنے تاکہ اسے مظلوم کے پہچاننے میں آسانی رہے۔ پھر وہ روزانہ ہاتھی پر سوار ہو کر پورے شہر کا چکر لگاتا، اسے جہاں کہیں بھی سرخ لباس والا شخص نظر آتا تو وہ فوراً اس کی دادرسی کیا کرتا۔ وہ بادشاہ اگرچہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا لیکن اس کی رعایا پروری اس کے حرص سے زیادہ تھی، اور تو ماشاء اللہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تیرا تعلق ہے، اس کے باوجود تو اپنی آسائشات کو مسلمانوں کے مفادات پر مقدم رکھتا ہے۔ مرد حق پرست کی کھری باتیں سن کر منصور رونے لگا اور کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ پھر منصور نے کہا کہ اب میری رہنمائی فرمائیں کہ نظام کا بگاڑ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ مرد خدا نے جواب دیا نیک اہل علم اور پرہیزگار افراد کو اپنے قریب لاؤ اور ان کا احترام کرو۔ منصور نے کہا یہ طبقہ تو مجھ سے بھاگ کر دور دراز مقامات میں چلا گیا ہے۔ مرد حق نے کہا وہ اس لیے کہ تجھ سے دور ہوئے ہیں کہ انہیں خدشہ تھا کہ تو انہیں اپنے ظلم و ستم میں شریک کرے گا۔ اگر تو آج بھی اپنے دروازے مظلوموں کے لیے کھول دے اور ظالم دربانوں کو ہٹا دے اور مظلومین کی دادرسی کر تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ بھاگے ہوئے لوگ واپس آ جائیں گے اور تیری مدد کریں گے۔ منصور نے کہا خدایا مجھے توفیق دے کہ میں اس مرد حق کی باتوں پر عمل کر سکوں۔ اتنے میں مسجد الحرام میں اسے تلاش کیا گیا لیکن وہ بندہ خدا کہیں نظر نہ آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مرد حق حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اگلا واقعہ سلطان جلال الدولہ اور مظلوم کسان۔ ایک مرتبہ سلطان جلال الدولہ اپنی عادت کے مطابق شکار کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں ایک کسان نے اسے روک کر کہا کہ کچھ دیر قبل آپ کے 3 غلام یہاں آئے اور میرے کھیت میں سے بہت سے خربوزے توڑ کر لے گئے، آپ میری مدد کریں اور ان ظالموں کو سزا دیجیے۔ سلطان نے کہا کہ تم سرخ خیمے کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ، میں کچھ دیر بعد واپس آ کر اس کا فیصلہ کروں گا۔ کسان بادشاہ کے سرخ خیمے کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ آیا تو اس نے اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں خربوزہ کھانا چاہتا ہوں، لشکر میں جا کے پتہ کرو کسی کے پاس خربوزہ ہو تو میرے پاس لائے۔ سلطان کا ملازم کچھ دیر بعد ایک خربوزہ لے کر آیا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ اسے دیکھو اور بتاؤ کہ خربوزہ تمہارے کھیت کا ہے۔ کسان نے خربوزے کو دیکھ کر کہا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ خربوزہ میرے کھیت سے ہی توڑا گیا ہے۔ سلطان نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ تم نے یہ خربوزہ کس سے لیا؟ ملازم نے بتایا یہ خربوزہ مجھے حاجب نے دیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ حاجب کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حاجب سلطان کے سامنے حاضر ہوا تو سلطان نے کہا یہ خربوزہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تھا؟ حاجب نے جواب دیا کہ آج صبح میرے 3 غلام کچھ خربوزے اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بھی چند دانے دے دیے۔ سلطان نے کہا تمہارے غلاموں نے اس کسان کے کھیت سے وہ خربوزے چوری کیے ہیں، لہٰذا تم جلدی سے اپنے غلام پیش کرو۔ غلاموں کو کسی طرح سے بھنک پڑ گئی کہ آج ان پر شامت آنے والی ہے، وہ یہ سن کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ حاجب نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان نے کہا کہ وہ تینوں تیرے ملازم تھے اور تو میرا ملازم ہے، اگر وہ نہیں ملے
تو میں تجھے کسان کے ہاتھ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے اپنے حاجب کا ہاتھ پکڑا اور کسان کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ شخص اپنے غلام تلاش نہیں کر سکا، میں اسے تیری غلامی میں دے دیتا ہوں، اور خبردار اسے آزاد نہ کرنا۔ کسان نے حاجب کا بازو پکڑا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ حاجب نے کسان کو 300 دینار دے کر اپنے آپ کو اس سے آزاد کرا لیا۔ پھر کسان کو لے کر حاجب سلطان کے پاس آیا اور کہا، ہمارے درمیان مصالحت ہو چکی ہے، میں نے 300 دینار میں اپنے آپ کو آزاد کروا لیا ہے۔ یہ کسان اس بات کا گواہ ہے اور اس وقت وہ راضی ہے۔ سلطان نے کسان سے پوچھا، کیا تو واقعی راضی ہے؟ کسان نے کہا، جی ہاں، میں اب راضی ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے حاجب کو معاف کر دیا۔ اگلا واقعہ ہے دشمن کے روبرو عدل علی علیہ السلام کا تذکرہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب معاویہ سیاہ اور سفید کا مالک بنا تو عمارہ حمدانی کی دختر سودا اس کے حکام کے ظلم و جور کی شکایت کرنے کے لیے شام گئیں۔ جب وہ معاویہ کے دربار میں پہنچی تو معاویہ نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ کیا تو وہی عورت نہیں جو جنگ صفین میں علی کی افواج کو جنگ کے لیے برانیختہ کیا کرتی تھی؟ جناب سودا نے کہا کہ معاویہ تو نے بالکل درست پہچانا، میں وہی سودا ہوں جو صفین میں جوانوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا کرتی تھی۔ معاویہ نے کہا، یہاں کیسے آئی؟ جناب سودا نے کہا، اس وقت تو حاکم ہے اور اللہ نے حاکم پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، ان میں سب سے بڑا فریضہ رعایا کی جان و مال کی حفاظت ہے، لیکن تیرے حکام کی یہ حالت ہے کہ تیری طرف سے ہمارے پاس جتنے بھی عامل آتے ہیں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں اور ہم پر جفا کرتے ہیں، گندم کے خوشوں کی طرح ہماری کٹائی کرتے ہیں، ہرمل کی طرح ہمیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں، ہماری جان کو ذلت و رسوائی سے دھکیلتے ہیں اور ہمیں موت کا جام پلاتے ہیں۔ بصر بن طوطا تیری جانب سے آیا تھا اور اس نے ہمارے مردوں کو قتل کیا اور ہمارا مال لوٹا۔ ہم اب بھی تجھ سے یہی کہیں گے کہ ایسے ظالم نمائندوں کو ہم سے ہٹا لے، ورنہ ہم تیری مخالفت کریں گے۔ معاویہ نے کہا، کیا تو اپنے قبیلے کی وجہ سے مجھے ڈرانا چاہتی ہے؟ میں تجھے ایک بدمست اونٹ پر سوار کرا کے بصر بن ارتا کے پاس ہی بھیج دوں گا، پھر جو وہ مناسب خیال کرے گا تم سے سلوک کر دے گا۔ حضرت عمارہ نے چند لمحات تک سر کو جھکایا، پھر اس نے یہ 2 شعر پڑھے کہ جن کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی صلوات ہو اس جسم پر جو قبر میں مدفون ہو گیا اور اس کے ساتھ انسانی عزت و حمیت بھی دفن ہو گئی۔ وہ ساری زندگی حق کا حلیف رہا، حق کے بدلے میں اس نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا اور اس کی تمام عمر حق اور ایمان کی رفاقت میں گزر گئی۔ معاویہ نے کہا، سودا تمہارے ان اشعار کا اشارہ کس کی جانب ہے؟ خاتون نے کہا، میرا اشارہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف ہے۔ تم اپنا کردار بھی دیکھو اور مجھ سے عدل علی کا بھی ایک واقعہ سن لو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو عامل زکوٰۃ بنا کر ہمارے پاس بھیجا۔ اس شخص نے ہم پر ستم کیا۔ میں اس کی شکایت کرنے کے لیے علی کے پاس گئی۔ اس وقت نماز عشاء کے لیے صفیں درست ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو پوچھا، کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام میرے قریب آئے اور پوری رافت اور شفقت سے مجھ سے میرا حال پوچھا۔ میں نے انہیں ان کے عامل کی ظلم کی شکایت کی تو اس وقت علی رو پڑے اور آپ علیہ السلام کے آنسو آپ کے چہرے پر جاری ہو گئے اور کہا، خدایا تو میرا اور ان کا گواہ ہے، میں نے انہیں تیری مخلوق پر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا اور تیرا حق ترک کرنے کا بھی فرمان جاری نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر یہ عبارت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل و برہان آ چکی ہے، ترازو اور پیمانوں کو درست اور کامل رکھو، لوگوں کی اشیاء کم نہ کرو اور اصلاح کے بعد زمین پر فساد برپا مت کرو۔ جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو جو کچھ تم جمع کر چکے ہو اس کی حفاظت کرو، ہم ایسے شخص کو بھیج دیں گے جو تم سے ہماری امانت کو وصول کرے گا۔ والسلام۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے خط لکھ کر میرے حوالے کیا۔ خدا کی قسم انہوں نے خط کو نہ ہی بند کیا اور نہ ہی مہر لگا کر اسے محکم کیا۔ میں خط لے کر گئی تو وہ شخص فوراً معزول ہو گیا۔ جب معاویہ نے حضرت سودا کی یہ تقریر سنی تو کہا، جو یہ چاہتی ہے اسے لکھ کر دے دو اور اسے راضی کر کے اس کے وطن روانہ کرو۔
ریفرنس کشکول بہائی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 173۔ اگلا واقعہ ہے مساوات حیدری۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت راشدہ ملی تو آپ منبر پر گئے اور خطبہ دیا، جس میں حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، آدم نے کسی غلام اور کنیز کو جنم نہیں دیا، آدم نے تمام بچوں کو آزاد جنم دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے ایک کو دوسرے کا مالک بنا دیا۔ تو جس کو پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اور اپنے خدا پر احسان نہ جتائے۔ ہمارے پاس کچھ مال و دولت پہنچی ہے، ہم اس دولت کو کالوں اور گوروں میں برابر تقسیم کریں گے۔ اس وقت مروان بن حکم طلحہ زبیر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ علی کے ان الفاظ کا اشارہ تمہاری جانب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہر شخص کو 3 دینار عطا کیے۔ آپ نے ایک انصاری کو 3 دینار دیے، اس کے بعد ایک تازہ آزاد کردہ غلام کو بھی آپ نے 3 دینار دیے۔ انصاری نے کہا، میں نے اس غلام کو کل آزاد کیا تھا، کیا اس کا حصہ اور میرا حصہ برابر ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب میں قرآن مجید میں غور کرتا ہوں تو بنی اسماعیل، نبی اسماعیل جن کی ماں کنیز تھی اور نبی اسحاق جن کی ماں آزاد تھی، میں مجھے کوئی بھی فرق نظر نہیں آتا۔ دراصل مساوات حیدری کو دیکھ کر ہی لوگوں نے آپ سے جنگ جمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ خلیفہ ثالث کے دور حکومت میں ایک اشرافیہ طبقہ معرض وجود میں آ چکا تھا، جنہوں نے بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا اور بندگان خدا کو اپنا غلام سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کے جملہ وسائل پر ان کا تصرف تھا۔ پورے بر اعظم کا خمس فرد واحد کی جیب میں جاتا تھا اور تمام مزرعہ جائیدادیں ان کے دست تصرف میں دے دی گئی تھیں، اور ان کے ہاں سینکڑوں غلام کام کرتے تھے۔ غرض یہ کہ عالم اسلام کے وسائل کو لوٹ کر ان لوگوں نے بے تحاشا دولت جمع کر لی تھی۔ خلیفہ ثالث کے عہد حکومت میں کیا کچھ ہوا، اس کے لیے محترم تیجانی سماوی کی کتاب المیہ جمعرات کا مطالعہ فرمائیے۔ مساوات حیدری سے اشرافیہ طبقہ کے مفادات پر زد پڑتی تھی، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ علی ان کی تمام تر جاگیریں واپس لے لیں گے۔ انہوں نے اپنی جاگیروں کے تحفظ کے لیے علی کے خلاف ایکا کر لیا تھا۔ چنانچہ طلحہ و زبیر علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے مکہ جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں تم وہاں جا کر فتنہ و فساد برپا کرو گے۔ اگر تمہیں ہر قیمت پر جانا ہی ہے تو سخت قسموں کے ساتھ میرے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کرو کہ تم کوئی خیانت نہیں کرو گے۔ ان دونوں نے قسمیں کھا کر آپ کے دوبارہ بیعت کی اور وعدہ کیا کہ وہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جب وہ پشت دکھا کر وہاں سے چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے سفر کا مقصد خیانت ہے۔ ساتھیوں نے کہا، تو آپ انہیں واپس کیوں نہیں بلوا لیتے؟ تو آپ نے فرمایا، تاکہ جو کچھ خدا نے مقرر کیا ہے وہ ہو کر رہے۔ طلحہ و زبیر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہر ملنے والے کو یہ کہتے رہے کہ ہم نے مجبور ہو کر علی کی بیعت کی تھی۔ جب حضرت علی نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا، خدا کی قسم، انہوں نے اپنے آپ کو بدترین طریقے سے قتل ہونے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ یہ دونوں عنقریب مجھے ایک آراستہ لشکر اور دلیر لوگوں کے ساتھ دیکھیں گے اور یہ دونوں قتل ہو جائیں گے۔ طلحہ و زبیر نے واقعی خیانت کی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ ملا کر بصرہ پہنچے۔ وہاں مسلمانوں کے بیت المال کو لوٹا اور کئی بے گناہ افراد کو قتل کیا۔ مولا علی علیہ السلام کو مجبور ہو کر ان کے مقابلے میں آنا پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے تو حضرت علی نے زبیر کو آواز دے کر بلایا۔ زبیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر علی کے پاس آیا اور اتنا قریب ہوا کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے زبیر کو وہ وقت یاد دلاتے ہوئے فرمایا، زبیر، تجھے وہ دن یاد ہے کہ جب تو نے میری گردن میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے فرمایا تھا، زبیر، علی سے تجھے محبت ہے؟ تو نے کہا تھا کہ میں علی سے کیوں محبت نہ کروں جبکہ وہ میرا ماموزاد بھائی ہے۔ یہ سن کر رسول مقبول نے فرمایا، تو ان قریب علی سے جنگ کرے گا، اس وقت تو ظالم ہوگا اور علی مظلوم ہوگا۔ زبیر نے یہ سن کر کہا، علی، تم نے اچھا کیا مجھے بھولی ہوئی بات یاد دلا دی۔ یہ کہہ کر اپنے لشکر کی طرف گیا۔
اس کے بیٹے عبداللہ نے باپ کی حالت دیکھ کے کہا مجھے تمہاری حالت دیگرگوں نظر آتی ہے۔ زبیر نے کہا علی نے مجھے ایک بھولی ہوئی حدیث یاد دلائی، اب میں علی سے جنگ نہیں کروں گا، میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم عبد المطلب کی اولادوں کی تلوار دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے ہو۔ زبیر نے کہا تو مجھے جنگ کے لیے جوش دلانا چاہتا ہے، خدا کی قسم میں علی سے جنگ نہیں کروں گا۔ عبداللہ نے کہا کہ قسم کا کفارہ ادا کرو تاکہ کل قریش کی عورتیں تمہیں بزدل ہونے کا طعنہ نہ دے سکیں۔ زبیر نے کہا میں نے قسم کے کفارے میں اپنے غلام مکحول کو آزاد کیا۔ پھر اس نے ایک نیزہ ہاتھ میں لے لیا اور اس کے لوہے کے سرے کو توڑا اور علی کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ مولا علی علیہ السلام نے جب اسے ٹوٹے ہوئے نیزے سے حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو سپاہیوں سے فرمایا کہ اسے راستہ دے دو۔ سپاہیوں نے اسے راستہ دیا۔ الغرض زبیر نے 3 مرتبہ ایسا ہی کیا، پھر بیٹے کو خطاب کر کے کہا کہ تو نے دیکھا کہ تیرا باپ بزدل نہیں ہے۔ عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا کہ اب تم نے بزدلی کا الزام اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ پھر زبیر نے اپنے لشکر کو چھوڑا اور وادی الصبا سے اس کا گزر ہوا تو وہاں اخنف ابن قیس 2000 کا لشکر لیے بیٹھا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ زبیر اکیلا واپس آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اکیلے زبیر کو کیا کروں جبکہ دوسرے مسلمان آپس میں جنگ کر رہے ہیں اور ایسا شخص یقیناً قتل کے لائق ہے۔ ابن جرموز نامی ایک جوان گھوڑے پر سوار ہو کر زبیر کے پاس گیا۔ زبیر نے پوچھا کہ تجھے مجھ سے کوئی کام ہے؟ ابن جرموز نے کہا کہ جی ہاں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ 2 لشکروں کا کیا بنا؟ زبیر نے بتایا کہ جب میں وہاں سے جدا ہوا تھا تو دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا تھے۔ ابن جرموز زبیر کے ساتھ چلنے لگا اور دونوں ایک دوسرے سے خوف زدہ تھے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا تو زبیر نے کہا اگر تو مجھے امان دے تو میں نماز پڑھ لوں۔ ابن جرموز نے کہا ہاں، شرط یہ ہے کہ تو بھی مجھے امان دے دے۔ پھر زبیر نے وضو کر کے نماز شروع کی تو ابن جرموز نے اس پر ناگہانی طور پر حملہ کیا اور زبیر کو قتل کر دیا۔ اس کے سر کو جدا کیا اور اس کی تلوار اور انگوٹھی اٹھا کر اخنف ابن قیس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے زبیر کو قتل کیا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں نے ایسا کر کے اچھا کیا ہے یا برا کیا۔ اخنف ابن قیس نے کہا کہ اپنے فعل کی اچھائی یا برائی معلوم کرنے کے لیے تجھے علی بن ابی طالب کے پاس جانا چاہیے۔ ابن جرموز زبیر کا سر اور تلوار لے کر مولائے متقیان کے پاس آیا اور داخلے کی اجازت چاہی اور دربان سے کہا کہ علی سے کہو کہ ابن جرموز زبیر کی تلوار اور سر لے کر آیا ہے۔ بریکٹ میں ہے کہ بہت سی روایات میں صرف تلوار کا ذکر آیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے قتل کیا؟ ابن جرموز نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم صفیہ کا بیٹا زبیر بزدل اور پست نہ تھا، لیکن موت اور غلط لغزشیں اپنا کام دکھایا کرتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے قاتل کے ہاتھ سے تلوار لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا یہ وہ تلوار ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کئی مرتبہ تکالیف کو ہٹایا تھا۔ ابن جرموز نے انعام کا مطالبہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صفیہ کے بیٹے زبیر کا قاتل کو دوزخ کی بشارت دو۔ ابن جرموز ناکام اور نامراد ہو کر واپس پلٹ گیا۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 14۔ اگلا واقعہ ہے مالک اشتر کا مشورہ اور حضرت علی علیہ السلام کا جواب۔ ایک دن حضرت مالک اشتر نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی مولا ہم نے اہل کوفہ کے ذریعے سے جنگ جمل فتح کی اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو ساتھ ملا کر صفین میں شامیوں کو شکست دی۔ لوگ پہل آپ کے مساوی تقسیم سے راضی تھے، لیکن میری نگاہیں اس وقت یہ دیکھ رہی ہیں کہ معاشرے کے بااثر افراد اس تقسیم پر راضی نہیں ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر معاویہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہیں کہ دین اور حقیقت کے طلب کرنے والے افراد کم ہیں اور دنیا طلب لوگ زیادہ ہیں۔ اگر آپ با اثر شخصیات کو وظائف میں ترجیح دیں تو وہ آپ کی خیر خواہی کریں گے اور آپ کے مددگار بن کر آپ کے دشمنوں سے نبرد آزما ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مالک ہماری عدالت کی روش قرآن مجید کی اس آیت پر مبنی ہے کہ جس نے نیکی کی
تو اپنے لیے کی، اور جس نے برائی کی تو اس کا نقصان اسے ہی برداشت کرنا ہوگا۔ اس کے باوجود مجھے ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے ذرہ برابر انحراف نہ ہو جائے، اور جہاں تک لوگوں کے پراگندہ ہونے کا سوال ہے تو خدا جانتا ہے کہ یہ لوگ اس لیے فرار نہیں کر رہے کہ میں نے ان پر کوئی ظلم کیا ہے یا انہیں مجھ سے بہتر حاکم مل گیا ہے۔ یہ لوگ فقط فانی دنیا کے طلبگار ہیں، یہ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دین کے لیے کام کیا تھا یا دنیا کے لیے کیا تھا۔ اور جہاں تک با اثر افراد کو مال و دولت دے کر اپنے ساتھ ملانے کا سوال ہے تو میں کسی کا حق کبھی بھی دوسرے کو دینے پر آمادہ نہیں ہوں، اور رشوت دے کر کسی کی نصرت کا طالب نہیں ہوں۔ اگلا واقعہ، عقیل سے گرم لوہے کی داستان سنیں۔ ایک دن معاویہ نے عقیل سے کہا کہ ہمیں گرم لوہے کی داستان سناؤ۔ عقیل علی کے عدل کو یاد کر کے پہلے بہت روئے، پھر کہا کہ میری مالی حالات سخت خراب ہوئے تو میں اپنے بھائی علی کے پاس گیا اور ان سے مالی مدد کی درخواست کی، لیکن علی نے میری درخواست قبول نہ کی۔ پھر میں اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو جمع کر کے علی کے پاس لے گیا اور ان سے مالی امداد کا تقاضا کیا، تو انہوں نے کہا کہ آج رات تو مانا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر علی کے پاس گیا تو علی نے میرے بیٹے کو واپس بھیج دیا اور مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں اپنی تنگ دستی کی وجہ سے سمجھا کہ شاید علی مجھے سونے کی تھیلی دینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ دراز کیا تو تپتے ہوئے لوہے پر میرا ہاتھ لگا اور میں نے اسے فوراً اپنے ہاتھ سے گرا دیا، جیسا کہ بیل قصاب کی چھری تلے چیختا ہے، میں بھی اسی طرح سے چیخنے لگا۔ علی نے فرمایا، عقیل، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو اس لوہے سے گھبرا گیا جسے تیرے بھائی نے گرم کیا ہے، اور اس دن تیری اور میری کیا حالت ہوگی کہ جب دوزخ کی زنجیر پہنا دی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ جس دن ان کے گردنوں میں طوق و زنجیر ہوں گے اور انہیں کھینچا جائے گا۔ پھر کہا کہ عقیل، خدا نے بیت المال میں جتنا حصہ مقرر کیا ہے اسی پر قناعت کرو، اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کرو گے تو یہی گرم لوہا تمہیں ملے گا، اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ معاویہ نے عقیل کی داستان سن کر تعجب کیا اور کہنے لگا، عورتیں علی جیسا بیٹا جننے سے بانجھ ہو گئی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبے 221 میں عقیل کی داستان بیان کرنے کے بعد ایک اور شخص اشعث ابن قیس کی داستان کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ اور اس سے عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت شہد میں گندھا ہوا حلوہ ایک بند برتن میں لیے ہوئے ہمارے گھر آیا، جس سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا اس کی قے میں گوندھا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ کسی بات کا انعام ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے جو کہ ہم اہل بیت پر حرام ہے؟ اس نے کہا، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، بلکہ یہ تو تحفہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ پسرے مردہ عورتیں تجھ پر روئیں، پسرے مردود عورتیں تجھ پر روئیں، کیا تو دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے؟ کیا تو بہک گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا یوں ہی ہذیان بک رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر ہفت اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں کہ صرف اللہ کی اتنی معصیت کروں کہ میں چیونٹی سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں گا۔ یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو کہ جسے وہ چبا رہی ہو۔ علی کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ؟ ہم عقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لغزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواستگار ہیں۔ ریفرنس ہے نہج البلاغہ خطبہ 221، ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم علی اللہ مقامہ۔ عزیزان، اب ہیڈنگ ہے چند روایات۔ سفینہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 168 پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات رکھے تو ان پر ظلم نہ کرے، اور ان سے گفتگو کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور ان سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ ایسے شخص کی جواں مردی کامل ہے اور اس کی عدالت ظاہر ہے
اور اس سے اخوت واجب ہے اور اس کی غیبت حرام ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 126 نقل از نہج البلاغہ میں ہے، حضرت علی علیہ السلام نے آیہ کریمہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، کی تفسیر میں فرمایا کہ عدل و انصاف لوگوں کو ان کا حق دینے سے عبارت ہے، اور احسان اپنے مال کا اضافہ کر کے کسی کو دینے سے عبارت ہے۔ آپ علیہ السلام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا کہ اے فرزند، اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، اسی طرح دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو، اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوسروں کی جس برائی کو ناپسند کرتے ہو اسے اپنے لیے بھی برا تصور کرو، اور جس رویے کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اسی کو دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھو، اور جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ اگرچہ تمہاری معلومات کم ہو۔ دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل، جہاد۔ اور عدل کے بھی 4 شاخیں ہیں: تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلے کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا، اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا، اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی، اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ حضرت علی علیہ السلام جیسا عادل آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام عدل کے لیے اتنے حساس تھے کہ اپنے قاتل کے لیے بھی بے انصافی کو پسند نہیں فرماتے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو آپ کے پاس پکڑ کر لایا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ یہ شخص لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں علی کو قتل کروں گا، لہٰذا آپ اسے سخت سزا دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں مجرم کو جرم سے پہلے سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ اور جب اس لعین نے مسجد کوفہ میں آپ کو ضرب ماری تو آپ شدید زخمی ہوئے، تو آپ نے اپنے فرزندوں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اور بنی عبد المطلب کو جمع کر کے فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹوں، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں ایک ضرب سے مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ نہج البلاغہ سے اقتباسات۔ الکافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 145 پہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے اشخاص کی اللہ تعالیٰ سے قرب و منزلت باقی مخلوق کی بنسبت زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ اللہ حساب سے فارغ ہو جائے۔ نمبر 1، وہ شخص جو غصے میں آ کے اپنے ماتحت پر ظلم نہ کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو 2 افراد کی صلح کے لیے کوشش کرے اور جو کے دانے کے برابر بھی کسی ایک کی طرف مائل نہ ہوا ہو۔ نمبر 3، جو ہمیشہ حق کہے خواہ اس کے فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 205 پہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 3 قسم کے افراد کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اور 3 قسم کے افراد کو بغیر حساب کے دوزخ میں داخل کرے گا۔ بغیر حساب جنت میں جانے والے یہ ہیں: نمبر 1، عادل حاکم۔ نمبر 2، سچا تاجر۔ نمبر 3، وہ بوڑھا جس نے اپنی زندگی اطاعت خدا میں صرف کی ہو۔ اور وہ 3 قسم کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ حساب کے بغیر دوزخ میں داخل کرے گا وہ یہ ہیں: ظالم حاکم، جھوٹا تاجر اور زانی بوڑھا۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 211 پہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو فرمانوا اور والی لوگوں کی حاجات پوری نہیں کرتا
تو قیامت کے دن اللہ اس کی حاجات پوری نہیں کرے گا۔ اگر اپنے فرائض کے لیے وہ ہدیہ قبول کرتا ہے تو وہ خائن ہے، اور اگر رشوت لیتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 212 پہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عمر ابن خطاب سے کہا، 3 چیزوں کو تم نے یاد رکھا اور ان پر عمل کیا تو وہ تجھے باقی چیزوں سے بے نیاز کر دیں گی، اور اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو ان کے علاوہ باقی چیزیں تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ عمر نے پوچھا، ابوالحسن وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 حدود خدا کو جاری کرنا، خواہ تمہارا قریبی ہو یا قریبی نہ ہو۔ نمبر 2 خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا۔ نمبر 3 سرخ اور سیاہ میں بیت المال کو برابر تقسیم کرنا۔ حضرت عمر نے کہا، یا علی، آپ نے مختصر اور جامع نصیحت فرمائی۔ عزیز سامعین، الحمدللہ یہ باب بھی مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلے پارٹ میں کہ جو کہ نواں پارٹ ہوگا پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کا، اس کی ریڈنگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس باب کا نام ہے مذمت اسراف و سخت گزرانی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔